برادر شجاعت علی مرزا اور اس قبیل کے دیگر افراد جو زخمی ہیں، مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، امت مسلمہ کے انسجام اور انصرام کے لیے، ظہور امام میں تعجیل کے لیے مل کر وعجل فرجہم کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ فاتحہ غزل شہداء و اسراء کربلا۔ بسم اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہداء ملت، شہداء الہی اعزاء، شہداء الہی دین اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بلخص وہ پاکیزہ نفوس جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں قربانیاں پیش کی اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور اس دنیا سے مظلومانہ گزر گئے، ان تمام شہداء باعظمت کی بلندی درجات کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بلخص مرحوم و مغفور جناب سید جمیل عباس، سید تنویر عباس، برادر ذیشان، برادر شاکر، امانت پاشا، عباس مہدی، محمد کاظم زیدی، جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود پڑھتے مل کے محمد و آل محمد۔ ایک بیدار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد.
مومنین اکرام، عاشقان ولایت و امامت، رات کے اس پہر میں آپ کا اس وقت یہاں بیٹھنا اس آیہ مجیدہ کی عملی تفسیر ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے مجھ پر اور آپ پر ان کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا کہ اگر ایک سلیم الفطرت انسان ان آیات مجیدہ کی طرف توجہ کرے تو اس کو احساس ہوگا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا نام لینا، ان کا ذکر برپا کرنا، ان کی فرش عزا پر آ کر بیٹھنا، ان کی مصیبت میں آنکھوں کا نم ہونا، گو کہ آج یہ خاصہ ایک خاص مسلک کا بن چکا ہے۔ لیکن اگر دقت کی جائے تو حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر، ان کا نام، ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہونا، یہ سب کسی مسلک کی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کی میراث ہے۔ سوئے میں سید الشہداء علیہ السلام وہ انصار و اقربا جو منانے کے لیے میں اور آپ اس مقام پر جمع ہوئے ہیں، تو یہ آپ کا آنا اس ظلم کے خلاف احتجاج ہے کہ جو کربلا میں ناموس رسالت وہ آل رسول کے ساتھ روا رکھا گیا۔ اس منبر کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ خطبہ اور علماء آ کر یہاں پر سیرت سید الشہداء علیہ السلام کو بیان کرتے رہے کہ جن کی گفتگو سے ہمیں وحدت کی خوشبو آتی تھی۔ اور جب بات وحدت کی جائے تو دنیا اس بات کو اچھے طریقے سے پہچانتی ہے کہ وحدت کا مطلب انضمام نہیں ہے بلکہ وہ مشترکات کہ جس پہ تمام امت جمع ہو سکتی ہے، ان مشترکات پر امت جمع ہو کر اپنے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کرے تاکہ ایک کلمہ پڑھنے والوں کی زبان سے جب لبیک یا حسین کی صدا بلند ہو تو دنیا سمجھے کہ جس طرح یہ اسلام کے سب دعوے دار ہیں اسی طرح حسین ابن علی کے اتباع کے بھی سب دعوے دار ہیں۔ مل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بس یہ آپ کا آنا اس آیہ مودت کی تعظیم ہے، اس کی اتباع میں ہے، قرآن کے حکم کی وجہ سے ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اور علماء تفسیر نے بہترین انداز سے مودت اور محبت کا فرق بتایا ہے۔ دیکھیں قرآن ہم سے محبت کا بھی مطالبہ کر سکتا تھا۔ ایک مقام پر قرآن مجید کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو۔ یعنی یہ اتباع رسول بتائے گا کہ تم کتنی اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یعنی صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، اتباع کر کے بتانا ہوگا کہ محبت کے کس درجے پر ہو۔ جتنی زیادہ تم اتباع کرو گے، پیروی رسول کرو گے، سنت رسول پر چلو گے، رسول کی سیرت کو اپناؤ گے، اتنا ہی زیادہ یہ پتہ دے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ بس زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، سنت رسول پر چل کر آزمائشوں سے گزر کر اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ خدا کے محب ہو، خدا سے محبت کرتے ہو۔ پھر جب تم خدا سے اس انداز سے محبت کرو گے نا تو تم صرف خدا کے محب نہیں ہوگے بلکہ خدا صرف تمہارا محب نہیں ہوگا بلکہ تم بھی خدا کے محب ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اس کی سیرت پر چل رہے ہو جو محبوب پروردگار عالم ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو اگر محبت کا اعلان کرنے سے پہلے ہمیں اپنے عمل کو ان کے عمل سے قریب کرنا پڑے گا۔ تو قرآن نے محبت کا بھی تقاضا کیا ہے
اور محبت کا طریقہ بھی بتایا ہے. کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بس اتباع کے ذریعے تمہاری محبت کا ثبوت ملے گا کہ تم واقعا محب ہو بھی یا نہیں ہو. لیکن یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو اب اللہ محبت طلب نہیں کر رہا، پروردگار عالم مودت طلب کر رہا ہے. اور یہ مودت کون سا درجہ ہے؟ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ اس مودت کا ترجمہ بھی محبت اور محبت کا ترجمہ بھی محبت. تو اگر آپ جانتے ہیں نا کہ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ایک ہی معنی کے، ایک ہی لفظ کے 70 معانی موجود ہیں. جہاں پر 2 لفظ الگ الگ آئیں تو کیا اس کو ایک ہی معنی میں اور آپ لے سکتے ہیں؟ یعنی اگر کہا جائے محبت کرو وہ بھی وہی معنی، کہا جائے مودت کرو وہ بھی وہی معنی. تو یہاں پر اللہ نے جو طلب کیا ہے وہ مودت کو طلب کیا ہے، اور مودت کو طلب اس لیے کیا ہے تاکہ پھر کوئی عذر پیش نہ آئے، کوئی عذر پیش نہ کر سکے. کیونکہ جب مودت مانگی جائے گی تو سیرت سے اظہار ہوگا کہ کس کی محبت کی جا رہی ہے. دیکھیں محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ بہت سارے فروق علماء نے اس کے بیان کیے ہیں، علماء لغت نے بھی اور علماء تفسیر نے بھی. ایک میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور اپنے موضوع سے منسلک ہو جاتا ہوں. آپ یہاں آ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے؟ آپ نے سبیل کی شربت کیوں لگائی ہے؟ آپ امام حسین کی یاد میں پانی پلاتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر کھانا کھلاتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ، تو یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو کچھ جو امام حسین کی محبت میں انجام دیتا ہوا ان 10 دنوں میں نظر آیا وہ بھی. مثلا میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں ہلال محرم کے نمودار ہوتے ہی سیاہ لباس پہن لوں، امام حسین کی سوکواری میں سوکوار نظر آؤں، ان کے مصائب پر گریہ کنہ نظر آؤں، گھر میں فرش عزا بچھاتا ہوا دکھائی دوں، مجلس عزا کو منعقد کرتا ہوا دکھائی دوں، نوحر ماتم پڑھتا ہوا دکھائی دوں. تو یہ میرا انداز ہے محبت حسین ابن علی و مودت حسین ابن علی کے اظہار کا. لیکن ایک ہمارا بھائی جو امام حسین سے محبت رکھتا ہے، کبھی وہ پیاسوں کو پانی پلا کر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتا ہے، کبھی بھوکے کو کھانا کھلا کر امام حسین کی عزاداری کرتا ہے. عزاداری کوئی محدود تو نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں کوزہ آب آیا، یاد حسین آئی، آنکھیں نم ہوئی، ہو گئی عزاداری. تو اب اس عزاداری پر میری اجارہ داری تو نہیں ہے نا، میرا اجارہ تو نہیں چل رہا کہ میں ہی صرف عزاداری کر سکتا ہوں، اور نہ ہی کوئی کاپی رائٹ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور عزاداری نہیں کر سکتا. نہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے حسین ابن علی کے لیے دسترخوان بچھایا اور آپ نے چاہا کہ آج حسین کی شہادت پر میں کچھ مسلمانوں کو کھانا کھلا دوں تاکہ اس کے ذریعے حسین سے محبت کا اظہار کروں. تو اب آپ چاہے شیعہ ہو یا سنی فرق نہیں پڑتا، خدا بند متعال آپ کو حسین کا عزادار محسوب کرے گا. خدا بند متعال آپ کو امام حسین علیہ السلام کا عزادار محسوب کرے گا. بے شک کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا، کیونکہ جتنے مدارج اللہ نے عطا کیے ہیں وہ سارے مدارج ولایت کے عوض ہیں. ولایت کے بغیر میں اور آپ کسی فعل کو انجام دیں وہ فعل کہلائے گا، عبادت نہیں کہلائے گی. مل کے صلوات پڑھیں محمد بال. جب تک اللہ تعالیٰ کی ولایت نافذ نہ ہو، یہ ولایت بہت اہم رکن ہے دین کا. اس کو جو ہم بار بار اپنے منابر سے بیان کرتے ہیں، اور مقام نہیں ہے کہ میں اس کی توضیح دوں اور تشریح آپ کے سامنے پیش کروں کہ ولایت کو کیسے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک میدان میں یہ اعلان کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ نے رمز ایسا رکھا ہے ولایت میں. دیکھیں بعض گواہیاں ایسی ہیں کہ جن کا اعلان بھی ضروری ہے یا نہیں ہے. یعنی اگر مجھے اسلام کے احکامات اپنے اوپر لاگو کروانے ہیں تو میں آ کر اس بات کا اعتراف کروں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے آپ کی. اب جیسے ہی یہ شہادتین میری زبان پر جاری ہوئی، جزاک اللہ، جیسے ہی یہ شہادتین میری زبان پر جاری ہوئی فوراً اسلام کا حکم لگ گیا، خون محترم ہو گیا، ناموس محترم ہو گئی،
مال محترم ہو گیا، اب کوئی میرے مال میں تصرف میرے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اب کوئی ایک پتھر میری طرف نہیں مار سکتا، کیونکہ اللہ نے خون کو محترم قرار دیا ہے مسلمان کے. توجہ ہے. تو جہاں پر صرف جان بچانی ہو، مال بچانا ہو، جانتا ہے نا پروردگار عالم کہ یہ اعلان کرنا ضروری ہے حکم اسلام لگانے کے لیے، لیکن ولایت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جب میرے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام مقام مرو پر پہنچے نشاپور میں، تو لوگ جمع تھے، کاتب جمع تھے، ہاتھوں میں دفتر موجود تھا، قلم موجود تھا. پتہ چلا کہ فرزند رسول خدا آ رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے خواہش کی کہ یبن رسول اللہ، دین اسلام کی تعلیمات میں سے کچھ بیان کیجئے تاکہ ہم اس کو لکھ لیں. توجہ سے سنیے گا. اور اتنی جلیل القدر حدیث قدسی کو میرے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا. بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے سنا. توجہ رکھیے گا. انہوں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی حسن ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا، انہوں نے اپنے ابن عم رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا. جبرائیل سے خدا نے کہا. سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے عصمت سے لبرے سلسلہ ہے. امام شافعی علیہ رحمہ اہل سنت کے مشہور امام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اتنا مقدس ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا محترم ہے کہ جب ہم کسی میں جنون کے آثار دیکھتے ہیں تو ہم یہی اسماء جو امام علی رضا علیہ السلام نے مقام مرو پر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نام لیے تھے، ہم اس مجنون کو پانی پر دم کر کے یہ نام پلاتے ہیں تو اس کا جنون زائل ہو جاتا ہے. اتنے محترم نام ہیں، اتنے مقدس نام ہے. نام کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کے آباء و اجداد. سلسلہ پہنچا رسول اللہ تک. رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے خداوند متعال سے سنا. اب تک جو آپ احادیث سنتے رہے اس میں آپ نے متعدد راویوں کے نام سنے. کبھی راوی ثقہ، کبھی راوی مردود، کبھی راوی قبول، کبھی راوی نامقبول. یہ سارے راوی اپنی جگہ، مگر جس کا نام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام لے رہے ہیں ان راویوں میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. وہ سب کے سب عصمت کے درجے پر فائز ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس سلسلہ سند کو مجنون کو یعنی دیوانے کو پانی پر دم کر کے پلاتے ہیں تو اس کا جنون زائل ہو جاتا ہے. اگر یہ ان ناموں کی برکت ہے. اگر آپ کسی مجنون کو یہ نام پانی پر دم کر کے پلائیں تو اس کا جنون زائل ہو جاتا ہے. اگر کسی کی روح در بدر پھر رہی ہو اور وہ قالب میں مسلمان لگ رہا ہو، اگر ان دروں سے تمسک کرے تو اس کی روح بھی صراط مستقیم پر گامزن نظر آئے گی. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ بیان میرا نہیں ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہہ رہے ہیں. سلسلۃ الذہب یعنی سونے کے سلسلے والا، سونے کے سلسلے والی حدیث، یعنی اس کا ہر حلقہ سنہری ہے، ہر حلقہ معصوم ہے. بات کہاں سے چلی تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ گواہی جیسے ہی زبان پر میرے جاری ہوگی اسلام کا حکم لگ جائے گا. اب اسلام مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے دل میں جھانکنے کی اجازت نہیں دے رہا. ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی آگے بڑھے، تلوار قریب تھی، مقتول کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا، کلمہ شہادت جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ادھر ان صحابی نے تلوار چلا دی اور وہ کلمہ پڑھنے والا اس تلوار کی ضرب سے مر گیا. رسول اللہ تک خبر پہنچی. رحمت للعالمین کی جبھی پر پسینہ آیا، پیشانی پر بل آیا. کہا تم نے کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے تلوار چلا دی. سرکار نے کہا تمہیں دل میں جھانکنے کے لیے نہیں کہا تھا، تم پر
نافذ ہو گیا تھا جب اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، محمد الرسول اللہ نکلا، تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد کوئی ایمان میں شک کرے تو یہ سنت رسول نہیں ہو سکتی، یہ سنت رسول نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں توجہ سے اس طرف دھیان رکھنا ہے، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ ہر مسلک، ہر مکتب، ہر فقہ، ہر مشرب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہم چلتے ہیں، اور یہ دعویٰ واقعاً قابل اہمیت بھی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلے۔ مثلا آپ تمام امت مسلمہ سے وابستہ افراد جو اس فرش پر آ کر بیٹھے ہیں، کس کی محبت میں آئے ہیں؟ حسین کی محبت میں نا۔ حسین کون تھے؟ نواسۂ رسول۔ رسول اللہ کون؟ اللہ کے رسول۔ تو بات اللہ تک جا رہی ہے نا، اسی لیے کہا ذکر علی عبادہ، کہ جب تم ذکر علی ابن ابی طالب کا کرو گے یہ ذکر تمہیں خدا تک پہنچائے گا، اور خدا تک پہنچنا ہی عبادت ہے، خدا تک پہنچنا ہی عبادت ہے۔ معاملات کیا ہوئے، اور یہ معاملات میں صمیم قلب دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں معاملات کیا ہوئے کہ عام افراد، آپ جیسے مہذب اور مؤدب افراد کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت کے لیے اس فرش پر آئے تاکہ اتباع رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کہ یہ کیسے آپ اتباع رسالت محمد کر رہے ہیں۔ بھئی مجلس میں بیٹھے ہیں، ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے، یہ اتباع رسول کیسے، سنت رسول کیسے؟ تو بہت آسان ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے فضائل کو رسول اللہ نے کبھی منبر پر، کبھی اذہار کے مجمع میں، کبھی ازواج کے درمیان، کبھی بازار میں، کبھی محراب میں، کبھی میدان جنگ میں، کبھی نخلستان میں، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ کبھی منبر پر بیٹھ کر کہا زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ کبھی اصحاب کے درمیان کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کبھی ازواج کے درمیان خلیفہ اول یہ حدیث سناتے ہوئے نظر آئے کہ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ سنت رسول اللہ ہی تو ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر علی ابن ابی طالب کا ذکر کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کریں، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور آقا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں۔ میں اس بات پر بہت امفسائز کرتا ہوں، بہت تاکید کرتا ہوں کہ کسی ہمارے بچے کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ علی کیونکہ ابن عم تھے اس لیے رسول اللہ فضائل بیان کر رہے ہیں۔ صرف چچا زاد بھائی ہونے کی نسبت نہیں ہے کہ علی کے فضائل بیان کیے جائیں، توجہ رکھیے گا۔ چچا زاد بھائی کیا خالی علی ہیں؟ اچھا آپ کہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہترین جنگ لڑ دی ہے، بہترین جنگجو تھے اسلام کے لیے، انہوں نے بہترین، تو جعفر طیار نے کم جنگیں لڑی ہیں؟ بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ ایک مجاہد کی تعریف کر رہے ہیں تو مجاہد تو اور بھی تھے، اگر آپ یہ کہیں چچا زاد بھائی کی تعریف کر رہے ہیں تو چچا زاد بھائی تو اور بھی تھے۔ تو علی میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ذکر ان کا بھی ملے گا، لیکن جتنی شد و مد سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ملے گا، جتنی صراحت کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ملے گا، چاہے شیعہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں یا سنی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آج بھی صحیح احادیث میں جس کے فضائل سب سے زیادہ موجود ہیں اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب۔ یا اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل، اس سے بیدار ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذکر کر رہے ہیں؟ تاکہ ایک شاخص قائم ہو جائے، ایک معیار قائم ہو جائے، ایک اصول بن جائے، اور اس اصول کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہے۔ تو اسلام کے لیے زبان سے کلمے کا دہرانا، اظہار کرنا ضروری ہے، لیکن ایک عجیب معاملہ ہے
کہ جب امام رضا علیہ السلام اس منزل پر پہنچے تو ایک حدیث قدسی کو بیان کیا جس کی سند کو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے. فرمانے لگے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے نا, اللہ فرماتا ہے یہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل عن حصنی آمن من عذابی, جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا. محمل آگے بڑھی, امام رضا علیہ السلام کی طرف لوگوں نے رخ کیا اور کہنے لگے یمن رسول اللہ, کچھ اور ارشاد فرمائیے. امام رضا علیہ السلام کی لسان طاہرہ سے کچھ اور جملات نکلے, بشرطہا وانا من شروطہا, اس لا الہ الا اللہ کہنے کی کچھ شرائط ہے اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں حجت خدا ہوں. لا الہ الا اللہ کہنے کی شرائط میں سے ایک میں حجت خدا ہوں, یعنی اگر ہماری ولایت کو تسلیم نہ کیا تو پھر یہ لقلقائے زبان رہ جائے گا, جس کو شاعر نے کیا کہا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آگا یہ ولایت کا یہ اثر ہے. اب اس کا اعلان لازم نہیں ہے کہ ہر میدان میں کیا جائے. ولایت ایسا شاخص ہے کہ آپ کا عمل بتائے گا کہ ولی اللہ کے اتباع کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. بس جہاں عمل ولائی والا ہو وہی حقیقت مولائی ہے. جہاں عمل نہ ہو, صرف قول ہو, تو صرف قول کو تو خدا نے اپنے بارے میں قبول نہیں کیا, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کیسے قبول کر لے گا. مل کے صلوات پڑھے محمد وہاں. عجیب معاملہ ہے, بہت سنگین پیغام ہے, آسان نہیں ہے. یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام قربانیاں دینی ہوں گی, یہ محبت علی ہے, یہاں جان دینی پڑے گی, یہاں مال دینا پڑے گا, یہاں وجود کو آ کر تسلیم کرنا پڑے گا. بس یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ محبت اہل بیت اطہار کیا ہے. تو علماء نے اس کا بیان کیا کہ محبت بھی طلب کی اور قرآن نے ہم سے مودت طلب کی. اب وہ فرق سمجھ لیجئے کہ مودت اور محبت کا کیا ہے. دیکھیں, باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے؟ سوال ہے, باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے؟ بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے؟ ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے؟ اگر قرآن مجھ سے اور آپ سے اس مقام پر محبت طلب کرتا نا تو شاید کوئی پڑھ کر اپنا دامن بچانا چاہتا, پروردگار کوشش کی تھی مگر نہیں ہوئی. اللہ نے کہا ہم ہونے کا سوال نہیں کر رہے, یہ تو ہم خود دل میں ڈالیں گے. مودت ہوتی نہیں ہے, مودت کی جاتی ہے. اب تمہارا عمل بتائے گا کہ مودت کرتے ہو یا نہیں, تاکہ یہ کہہ نہ سکو, تاکہ دامن بچا نہ سکو کہ پروردگار کوشش کی تھی مودت نہیں ہوئی. محبت کا پتہ یہی محبت دے گی, محبت کا پتہ یہی مودت دے گی. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سیاہ لباس کیوں پہنے, دل میں غم ہونا چاہیے. اگر وہ دل کے غم کا اظہار میرے اور آپ کے اعضاء و جوارح سے ہو, لیکن ایک عام مسلمان چاہے شیعہ ہو یا سنی, اس بیچارے کو ایسے مخمسے میں پھنسا دیا کہ شخصیات کو تقسیم کر دیا, تاریخ کو تقسیم کر دیا, تواریخ بھی تقسیم ہوئی, شخصیات بھی تقسیم ہوئی, اور ایک جو مشترک واقعہ تھا واقعہ کربلا, اس کو بھی تقسیم کر کے کتنے لوگوں کو اس سے فیض اٹھانے سے محروم کر دیا گیا. ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ مجھے بتائیے, رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج اگر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں تو اس ذکر پر خداوند متعال مجھے ثواب دے گا. یہی ذکر اگر میں 12 ربیع الاول کو کروں گا تو بھی ثواب دے گا. یہی ذکر اگر میں 17 ربیع الاول کو کروں گا تو بھی ثواب دے گا. مشترک ہے نا, اس کے حبیب کا ذکر کر رہا ہوں. لیکن کیسے تقسیم کیا؟ کہا کہ ہم 12 منائیں گے, تم 17 مناؤ. آگا یہ روایات اپنی اپنی جگہ مسلم ہے, ایسا نہیں ہے کہ روایات نہیں ہے. بے اساس بات ہے 12 کو منانا یا 17 کو منانا. آپ کے پاس 12 کی روایت نقل کرنے والے زیادہ محترم ہیں. ہم اس عدد پہ ہی قربان ہو جائیں کہ چلے 12 کا عدد تو پہنچا. ہمارے پاس 17 کی روایت بیان کرنے والے زیادہ محترم ہیں, لیکن اہم یہ ہے کہ کس کا ذکر ہونا ہے.
اہم یہ ہے کہ کس کا ذکر کیا جائے، اہم یہ ہے کہ کس کی شخصیت کو، کس کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ تو کیا خوب نہیں ہے کہ 12 سے لے کر 17 تک تمام امت مسلمہ ایک جگہ پر جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے، اور جب وہ سیرت کو بیان کریں گے تو رسول اللہ کے ذکر کی برکت سے معاشرے کے اندر پیار و محبت کی فضا قائم ہوگی۔ یہ تقسیم کیوں کر رہے ہیں شخصیات کو؟ دیکھیں، ایک تو عقائد کے جو ڈیفرنس ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے، میں قطعاً یہاں پر یہ باور کرانے نہیں بیٹھا کہ کوئی ڈیفرنس ہے ہی نہیں، کوئی ڈیفرنس ہے جبھی تو میں شیعہ ہوں آپ شیعہ نہیں، یہ ڈیفرنسز تو موجود ہے نا، عقائد میں، کلام میں موجود ہے، علم عقائد میں موجود ہے۔ مثلا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت اور امامت کے قائل ہیں، اور ہم اس امام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، اور اس پر ہمارے پاس قرآنی ادلہ بھی موجود ہے، سیرت نبوی کی بھی مثالیں موجود ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات بھی موجود ہیں، اور اس بات پر ہم اتنے قد کی منزل پر ہیں کہ اگر سر پر قرآن رکھ کر کوئی بلوائے تو ہم اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب اس سے ہم ایک قدم پیچھے ہٹنے سے تیار نہیں، لیکن ہم جبر نہیں کر رہے، لا اکراہ فی الدین، ہم جبرن آپ کو نہیں سمجھانا چاہ رہے، ہم اپنے ادلہ پیش کرتے ہیں، آپ اپنے ادلہ کے اوپر کار بن رہی ہے۔ دلیل کی دنیا ہے، علمی دنیا میں دلیل کار فرما ہوتی ہے، علمی دنیا میں کبھی بھی جاریت کار فرما نہیں ہوتی، لیکن دین اتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے کہ یہاں جو ذرا زور سے بولا اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ دونوں طرف ہے، معذرت کے ساتھ دونوں طرف یہ مسئلہ موجود ہے، دلیل ہونا ہو، بات میں وزن ہونا ہو، صرف نقطہ لگانا ہے چیک کر۔ آغا جان، علمی دنیا میں آپ جوان بیٹھے ہیں نا، کچھ سائنس سے مربوط ہوں گے، کچھ کسی اور شعبے سے مربوط ہوں گے، آپ مجھے بتائیے، جب ایک سائنسدان دوسرے کے نظریے کو رد کرتا ہے کوئی جنگ ہوتی ہے؟ کوئی تلواریں چلتی ہیں؟ کوئی فتویٰ دیتا ہے ایک دوسرے کے خلاف؟ وہ دلیل کی دنیا میں بات کرتا ہے کہ بابا یہ دلیل ہے، اس دلیل کے مطابق اگر مانتے ہو تو صحیح، نہیں مانتے تو تم اپنی حجت کو اپنے پاس رکھو۔ میرا کام تھا حق کو روشن کرنا، دین میں بھی بعین ہی غدیر سے لے کر وفات تک، بلکہ اس سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک، غدیر سے لے کر رحلت تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اصحاب کے درمیان، کبھی ممبر پر، کبھی محراب میں، کبھی نقلستان میں، کبھی اہل بیت کے درمیان، کبھی مسجد میں، کبھی میدان جنگ میں مسلسل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کیے۔ ارے ایک حدیث صحیح اگر کسی کے بارے میں رسول کی ثابت ہو جائے تو ہم تو اس کی عظمت کے بھی قائل ہیں، علی کے لیے تو سینکڑوں حدیثیں ثابت شدہ ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھائی ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ میں چاہتا ہوں اپنی آواز کو آہستہ کر کے آپ کے سامنے پہنچاؤں تاکہ ہم اس کے بھی عادی بنیں کہ صحیح بات اگر آہستہ بھی بولی جائے تو وہ صحیح ہی ہوتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ بارہا آپ نے ان آیات کو سنا ہے، بارہا آپ سماعت کر چکے ہیں، خود تلاوت بھی کی ہے، علماء سے سنا، خطباء سے سنا، ذاکرین سے سنا، ماں باپ سے سنا، خود پڑھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے نا کہ سرکار اپنی مرضی سے تو کلام نہیں کرتے۔ ایک اور آیت سنا دوں، وما محمد الا رسول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائے نافیہ ہے، نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے رسول۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب نفی کے بعد اللہ آتا ہے نا تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا فائدہ دیتا ہے؟ یعنی محمد صرف اللہ کے رسول ہیں،
رکھیے گا، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، فاطمہ زہرا کے بابا ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، ازواج کے شوہر ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، اصحاب کے ساتھی ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، اہل بیت کے آقا ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، مسلمانوں کے مولا ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب یہ بازار میں ہوں گے تو ان کے کلام کو دیکھنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب یہ کلام کریں تو یہ کہہ کر نہ ہٹ جانا کہ بازار میں ہیں۔ جب یہ ازواج کے درمیان ہو تو یہ کہہ کر دور نہ جانا کہ ازواج کے درمیان ہے اس لیے کلام کر رہے ہیں۔ جب یہ نواسے کو دوش پر اٹھائیں تو یہ مت سمجھنا کہ نانا نے نواسے کو دوش پر اٹھایا ہے۔ جب یہ ابن عم کو اپنے دوش پر بلند کرے تو یہ سمجھ کر نہ ہٹنا کہ ابن عم نے چچا زاد بھائی کو اپنے دوش پر بلند کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب یہ سجدے کو طول دے تو یہ مت سمجھنا ہے کہ نانا نواسے کے لیے سجدے کو طول دے رہا ہے۔ جب یہ اپنی تقریر کو چھوڑ کر نواسے کو آغوش میں لے کر آئیں اور اس کا تعارف کرائیں تو یہ مت سمجھنا کہ نانا نواسے کا تعارف کرا رہا ہے۔ پھر کیا سمجھنا؟ پھر یہ سمجھنا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ کر تقریر کو چھوڑ کر نواسے کو آغوش میں لے کر یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے نا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے نے پہچانو، تو یہ مت سمجھنا کہ نانا نواسے کا تعارف کرا رہا ہے، سمجھنا محمد الرسول اللہ حسین ابن علی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ جب زندہ باد مرد آباد بابا، یہ مت سمجھے اللہ کے رسول وما محمد اللہ رسول۔ اور آیا سناؤ، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے حبیب یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے تھے، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں خدا مار رہا ہے، مار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسبت دے رہا ہے خداوند متعال اپنی جانب، کلام کریں تو وحی کا پہرا، عمل انجام دیں تو مشیت الہی کی اتباع، یعنی ان کا عمل بھی اپنا عمل نہیں، ان کا قول بھی اپنا قول نہیں، یہ جو کہیں گے خدا کی مرضی سے کہیں گے، یہ جو کریں گے وہ خدا کی مرضی سے کریں گے۔ اب اگر چادر کے نیچے بلا لیں تو خدا کی مرضی سے، اگر دوش پر سوار کر لیں تو یہ سیرت رسول ہے نا، اگر دوش پر سوار کر لیں تو خدا کی مرضی سے، اگر بیٹے بنا کر لے کر جائیں تو خدا کی مرضی سے، اگر دوش پر سوار کر کے پشکنی کروائیں تو خدا کی مرضی سے، اگر مباہلہ کے میدان میں لے جانے کے لیے کسی کو انتخاب کریں تو خدا کی مرضی سے، اگر آئے تطہیر کے مصادیق کو معین کریں تو خدا کی مرضی سے، کیونکہ اپنی تو مرضی کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے وہ خداوند متعال کی مرضی ہے، جو ہے وہ خداوند متعال کی مرضی۔ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ کر جناب نواسے سے بہت محبت تھی، آقا جان صرف نواسے سے محبت نہیں تھی، حسین سے محبت، علی ابن ابی طالب کو بت شکنی کے لیے دوش پر نہیں، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، چچا زاد، داماد، یہ سارے عناوین بعد میں ہیں، علی کو دوش پر سوار کیا ہے کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چادر میں فاطمہ زہرا کو، ان کے بچوں کو، ان کے شوہر کو بلایا ہے، یہ مت کہیے کہ بیٹی کو بلایا، نواسوں کو بلایا، داماد کو بلایا، کہے علی ابن ابی طالب نے فاطمہ زہرا کو، ان کے بچوں کو اور ان کے شوہر کو بلایا۔ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو، علی ابن ابی طالب کو اور ان کے بچوں کو بلایا۔ تو میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے سرسری اعتبار سے نہیں گزر سکتے۔ دیکھیں چچا زاد بھائی تو اور بھی تھے یا نہیں تھے؟ ان سب کے فضائل تو رسول اللہ ایسے بیان نہیں کر رہے۔ دختران امت مسلمہ میں بعض افراد اس بات کے قائل ہیں کہ متعدد دختران تھے، تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جناب ہم آپ کے تمام تر ادلہ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کا ہمارے مراجع کا فتویٰ موجود ہے، آقا کوئی ڈھکی چھپی کی بات تو نہیں ہے کہ مجھ جیسا بے حیثیت بے مایہ ذاکر آ کر یہ کہہ رہا ہو۔ ہم شرعاً و فقہاً اگر ہم شریعت کے پابند ہیں، اگر ہم فقہ کے پابند ہیں، تو ہمارے مراجع نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ کسی کے بھی مقدسات کو ہم برے الفاظ سے یاد کریں، لیکن علمی ادلہ ہماری اپنے پاس ہے، ہم بد تہذیبی نہیں کریں گے، ہم بے احترامی نہیں کریں گے، اس کی ہمیں گنجائش نہیں دی گئی۔
یہ جسارت ہم نہیں کر سکتے. اور یہ جسارت نہ کرنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ ہمارا دین اس بات کا تقاضا کر رہا ہے. دین اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو محترم جانتا ہے تو اس کا احترام اس نسبت کی وجہ سے کیا جائے کہ وہ آپ کا ایمانی بھائی ہے. اللہ سے بات کیجئے. آئیے الحمدللہ آج علمی پیشرفت کا دنیا ہے. آپ جب علمی پیشرفت کے میدان میں جائیں گے تو آپ کو زور سے بولنے کی بات ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ دلیل صحیح قائم کریں. تو میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم اس جانب متوجہ ہوں. بارش شروع ہو گئی ہے, صلوات پڑھتے مل کے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے, اور اگر کر سکتے ہیں تو پہلو میں آ جائے. ہو رہا ہے ماں محمد اللہ رسول, یہ صرف بیٹی کا احترام ہو رہا ہے جناب. یہ جناب فاطمہ زہرا کا احترام ہو رہا ہے. اچھا یہ احترام کروا کون رہا ہے؟ کون کرا رہا ہے احترام؟ واضح ہے نا. تو جب اس طریقے سے آپ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں, الحمدللہ ہر مسلمان آقا یقین جانیے جو آپ کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی, یہ مسئلہ ہی حل ہے. جو آپ کے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا وہ بھی, بلکہ کھل کے کہتے ہیں تمام امت مسلمہ, تمام فرقائے اہل تسنن, تمام فرقائے تشیع, دونوں مسالک جو بڑے مسالک ہیں ان کے تمام تر فرقے سوچ بھی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جانے کا. ممبر پر بیٹھ کر بالکل واضح طریقے سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں معاملات کہاں پیچیدہ ہیں. معاملات پیچیدہ ہیں ہم جیسے افراد کی وجہ سے. اگر یہاں سے صحیح سے حق پہنچا دیا جائے نا, کاش میں یہ بات آپ تک اگر یہاں سے بغیر کسی داد و ستائش کی طلب کے, بغیر کسی مجلس کو گرمانے کی تمنا کے, بغیر کسی خطبہ جمعے کو گرمانے کی تمنا کے اگر صحیح سے دین پہنچا دیا جائے, یقین جانیے سب پر جمع عباس کے نیچے جمع ہو جائے. یا رسول بغیر کسی تمنا کے. معاملہ یہ کہ دین کے ساتھ اپنے انسینٹیوز اتنے جڑ چکے ہیں, اپنے مفادات اتنے جڑ چکے ہیں کہ وہ حلقہ جو جمع ہوا ہے اگر میں نے یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا. مطلب آپ فرض کیجئے نا مفسرین آقا واقعی عظیم جلیل القدر مفسرین, آپ آلوسی کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ طبری اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ دیگر تفاسیر کی طرف رجوع کریں. سورہ بینہ کی آیت کی تفسیر میں جا کر دیکھیے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بالتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی خیر البریہ ہیں. اس خیر البریہ کی تفسیر جا کر دیکھ لیجئے, تقریباً تمام منصف مزاج مفسرین ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ رکھتا ہو. اگر محبت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو لاکھ عبادتیں کرتا رہے, اس کی عبادتیں اس کو نفع نہیں دے گی. امیر المومنین علیہ السلام کی کیونکہ ان کے دل, لوگوں کے دل میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کینہ تھا نا, اور حقیقت سب کی حقیقت محمدیہ ہے. اس لیے سرکار نے صراحت کے ساتھ بیان کیا, روایات خاص و عام کے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی اتنی عبادتیں کرے, اتنے سال حج کرے, اتنی مائیت میں حج کو انجام دے, اتنا سونا و چاندی راہ خدا میں انفاق کرے, صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے زندگی گزارے, رکن و مقام کے درمیان بے گناہ مارا جائے. علی اگر تیری محبت دل میں نہیں ہے نا سب پلٹا دیا جائے. معاملات یہاں سے, اس کا حل کیا ہے؟ حل دے کر جا رہا ہوں آپ کو, اور آگے میں مسائل دیتا ہوں. حل کیا ہے اس کا؟ آپ جب کسی خطیب کو بلائیں تو آپ کے پاس اتنی معلومات ہونی چاہیے, دین کا علم آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ یہ خطیب منبر پر بیٹھ کر دین اسلام کی نصرت کے لیے کلام کر رہا ہے, یہ امت مسلمہ میں افتراق کے لیے کلام کر رہا ہے. اور جب آپ اس منزل پر پہنچ گئے یقین جانیے پھر آپ کو عاشورہ کے دن
دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو عاشورہ کے دن سبیلے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے بھائی آپ سے کہتے ہوئے دکھائی دیں گے تم عزاداری کرو، ہم شربت ملائیں۔ کربلا کا میدان کیا تھا؟ زہیر قین یاد ہے آپ کو؟ ہوری یاد ہے آپ کو؟ وہ جو دو خارجی بھائی جو آخر وقت میں امام حسین کے پاس آئے تھے اور آ کر امام حسین کی ہم رکاب شہید ہوئے، وہ یاد ہے آپ کو؟ اگر کربلا کا میدان حق و باطل کا میدان تھا، شیعہ اور سنی کا میدان نہیں تھا۔ کربلا کا میدان حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے تھا۔ کربلا کا میدان شاخص تھا، کربلا کا میدان معیار تھا، کربلا کا میدان فارسی میں کہوں تو الگو تھا، کربلا کا میدان اردو میں کہوں تو نمونہ عمل تھا کہ کربلا کے میدان میں جب آپ پہنچے تو وہاں سے حق لے کر آئے، تفرقہ لے کر نہ آئے۔ توجہ رکھیے گا، کربلا کا میدان شیعہ سنی کا میدان تھا۔ یہ آج جو کہا جاتا ہے کربلا میں کون تھا کربلا کے مد مقابل، آپ کو اگر یہ بتایا گیا کوفی تھے، ہمیں یہ بتایا کہ کوفیوں کی ایک اکثر تعداد بنی ہاشم کے ساتھ شہید ہوئی ہے، جو بھی تھا کربلا کے مارکے میں، جو حسین کے ساتھ تھا خدا کی رحمتیں ہو، جو حسین کے مد مقابل تھا خدا کی لعنتیں برسے۔ کربلا کا میدان اس طرح سے شفاف کرتا ہے میدان کہ جو مد مقابل آیا حسین ابن علی کے لیے، کوئی بھی تھا، کوفہ سے تھا، مدینہ سے تھا، مکہ سے تھا، بصرہ سے تھا، حجاز سے تھا، یمن سے تھا، جہاں سے تھا، اگر حسین ابن علی کے ساتھ تھا تو وہاب قلبی جو تازہ مسلمان ہے نا، اگر حسین ابن علی علیہ السلام، اگر کیا یقیناً یہ وہاب قلبی کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، اور اگر کوئی جدی پشتی مسلمان حسین کے مد مقابل کھڑا ہوا تھا تو اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے حق و باطل کا میدان۔ اس کے ذریعے شیعہ و سنی کو ترقی کر کر حسینیت کے پرچم کے نیچے آنا تھا، قومیت سے نکلنا تھا، عصبیت سے نکلنا تھا، جنونیت سے نکلنا تھا، حق کے پرچم کے نیچے جمع ہونا تھا کہ جب حق آشکار ہو جائے تو اب میرا تعلق کہیں سے بھی ہو، اب میں حسین کے پرچم کے نیچے ہوں۔ یہ اسی لیے پرچم بلند کیا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسی کربلا کو تفرقے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا۔ آپ روئیں میں نہیں روں گا، آپ کالے کپڑے پہنے میں نہیں پہنوں۔ بابا حسین کو بھی تقسیم کر دیا۔ حسین تو امت مسلمہ کا مشترک اثاثہ تھے۔ آپ سفید کپڑے پہن کر سوگ مناتے ہیں، آپ سفید کپڑے پہن کر منائیں، لیکن ہاں حسین سب کے ہیں، حسین ابن علی سب کے ہیں، مگر ان کے نہیں ہیں جو عاشورہ کی چھٹیاں ملتے ہی حسین کے غم کو بالائے طاق رکھ کے تفریح کے لیے نکل جائیں۔ وہ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے، وہ چاہے کسی بھی جبہے سے ہو، حسین سب کے، جو امام حسین کے لیے شاعری کر رہا ہے اس کے بھی، جو امام حسین علیہ السلام کے لیے مجلس مسالمہ برپا کر رہا ہے اس کے لیے بھی، جو اپنی مسجد میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہا ہے اس کے لیے بھی۔ لیکن عاشورہ کو یوم الفرحت قرار دینے والوں کے حسین آقا نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حسین ابن علی میرے بھی۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حسین امت کا سرمایہ۔ ایک صاحب ایسی موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی، میں نے کہنے لگے ہمارے بھی ہیں امام حسین۔ میں نے کہا کیا تسلیم کرتے ہیں امام حسین کو؟ کہا رسول اللہ کے نواسے۔ میں نے کہا یہودی اس سے انکار کرتا ہے؟ توجہ کیجئے، کیا کوئی یہودی یہ کہتا ہے کہ حسین نواسہ رسول نہیں ہے؟ کیا کوئی عیسائی یہ کہتا ہے کہ حسین نواسہ رسول؟ بابا یہ تو ایک عیسائی اور یہودی بھی مان رہا ہے۔ مسلمان کو رسول اللہ نے کسی اور طرح پہچانوایا تھا، کہا تھا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، ان کو پہچانو، یہ صرف میرے نواسے نہیں ہے، گویا یہ حجت خدا بند متعال ہے۔ اس طرح پہچاننا ہے امام حسین علیہ السلام۔ اور یقین جانیے آپ کے اسی فیڈرل ایریا میں میں ایک بزرگوار کے گھر مجلس پڑھنے جاتا ہوں، ہم میں سے کچھ مومنین تھے وہاں مجلس میں، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تعلق ان کا میرے مسلک سے نہیں۔ گھر میں صف عزائے حسین ابن علی بچھائی ہوئی، گھر میں صف ماتم بچھایا، حقیر کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا، مرثیہ خانوں کو بلایا، انجمن کو بلوایا، خاندان والوں کو بھی بلوایا۔ وہ اپنے انداز سے امام حسین کی عزاداری میں شریک ہو کر عزاداری کر رہے تھے،
ہم اپنے انداز، یہ انسانیت ہے. یعنی حسین حق کے وہ علمبردار ہیں کہ جو مشرق اور مسلک سے بالاتر ذات ہے. اسی خاطر آپ اس بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں. بس عزیزان، جب بھی میں سما دیکھتا ہوں نا تو خدا رحمت کرے سچے بھائی پر، مجھے ان کا وہ نوحہ یاد آتا ہے، خون برسا، خون برسا، نہ برسنا تھا نہ بادل برسے، ایک ایک قطرے کو پانی کی شہدی برسی. کون؟ حسین، جو راکب دوش مسلم. 13 محرم کی شب آ گئی نا، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. کل کے دن کربلا میں ایک بڑا جلوس برآمد ہوتا ہے 13 محرم کو. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین کہ جن کے نانا کی سیرت یہ تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے تھے، کسی گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس بچے کو خاموش کراؤ. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کو کیوں خاموش کروا رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ کے ایک ایک عمل کے اوپر اصحاب کی توجہ ہوتی تھی نا. کہ یا رسول اللہ کیا سبب بنا کہ اس بچے کو آپ نے خاموش کروایا؟ بچے تو مدینے میں اور بھی روتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت نے جواب دیا کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے مشابہ ہے. دیکھنے رسول سے گواہ مشابہ، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے مشابہ، یعنی اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے جیسی ہے. ابھی حسین نہیں رو رہے، ابھی حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. رسول اللہ فرما رہے اس کو خاموش کراؤ، میرے دل پر شاق گزرتا ہے اس کا رونا. یا رسول اللہ آپ کا یہی حسین کربلا کے میدان میں کہے گا انا قتیل العبراء، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. چند جملہ سن لیجیے آپ. امام حسین علیہ السلام 28 رجب کی رات کو مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف گئے. تاریخ یہ یاد رکھے کہ حسین ابن علی نے قیام کسی کے خط کے بلبوتے پر نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام کا قیام حجت خدا ہونے کی حیثیت سے دین خدا کی نصرت کے لیے تھا. 28 رجب کو امام حسین نے نانا کا روزہ چھوڑا. 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے. آپ میں سے بہت سے لوگ حج کی فضیلت کو درک کر چکے ہوں گے، حج انجام دے چکے ہوں گے. خداوند متعال ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ایک مومن اور مسلمان کے لیے بیت اللہ کی محبت کیسی ہے، اور آپ کے لیے بیت اللہ کی محبت، حسین ابن علی کے لیے پھر بیت اللہ کی محبت، حجت خدا کے لیے بیت اللہ کی محبت. امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مکہ پہنچے. 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہے. جب لوگ عرفات میں وقوف کی تیاریاں کر رہے تھے نا، حسین ابن علی علیہ السلام اپنے لشکر کو عراق کی جانب لے جانے کی آماد کی. کیونکہ احرام میں ایسے سفاک قاتلوں کو بھیجا گیا تھا کہ اگر مکہ میں امام حسین کو قتل کر دیا جاتا تو آج تک یہ مخمصہ حل ہی نہیں ہو پاتا کہ کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا. یہ امام حسین علیہ السلام کی بصیرت دیکھیے. امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا. 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے. کربلا کی زمین کو امام حسین نے خود 60,000 درہم میں خریدا. کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اپنے موقف کو لوگوں کے سامنے خریدا ہے زمین کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو گھیر کر کربلا لایا گیا، میں ان سے کہتا ہوں حسین ابن علی کے عمل کی طرف توجہ کرو. یزید نے چاہا تھا حسین ابن علی علیہ السلام کو مدینہ میں شہید کروا دے.
یزید نے چاہا تھا امام حسین کو مکہ میں شہید کروا دے، شہادت مدینہ میں بھی ہوتی، شہادت مکہ میں بھی ہوتی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین خرید کے بتا دیا کہ اے یزید تو مجھے گھیر کے کربلا نہیں لایا ہے، میں یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں لایا ہوں تاکہ چہرے سے نقاب اتر جائے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام نے کام کیا، زمین خرید لی، 7 کو پانی بند ہوا، عاشور کو گھمسان کا رن پڑا، بھوکے اور پیاسے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ کس حالت میں شہید ہوئے؟ پیاس کی حالت میں۔ کس حالت میں شہید ہوئے؟ بھوک کی حالت میں۔ کس حالت میں شہید ہوئے؟ انا قتیل الابرا، کہ کبھی یہی حسین علی اکبر کے لاشے پر روتا ہوا نظر آیا، کبھی یہی حسین اصغر کے لاشے کو دفناتے ہوئے روتے ہوئے نظر آئے، کبھی یہی حسین اور محمد کے کمال ہو گئی۔ 11 محرم کو قافلہ کربلا کے میدان سے چلا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق قاردار۔ ایک مرتبہ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو۔ سید سجاد نے فرمایا اے پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیسے اپنے آپ کو سنبھالے جس کے بابا کا لاشا بے گور پڑا ہو۔ قافلہ کوفہ پہنچا، 13 محرم کا دن آیا جب یزیدی لشکر کوفہ پہنچ گیا نا، اب بنی اسد کے لوگ نکلے سید الشہداء کی تدفین کے لیے، مگر آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ کسی لاشے پر سر موجود نہیں ہے۔ ارے کیسے پتا چلے کون سا لاشا کس کا ہے؟ ابھی اسی شش و پنج میں تھے، ایک گھوڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا، ایک گھوڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا، خود کو لاش غریب پہ گرا دیا، اپنے ہاتھوں سے لاشا اٹھایا، خاک کو ہٹایا، قبر آمادہ نظر آئی، سید الشہداء کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا، انگوش سے لکھ دیا ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ ارے یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا، جس کو غریب شہید کر دیا گیا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جس حسین کا رونا رسول کو گوارا نہ تھا، بلکہ جس حسین سے مشابہ بچے کا رونا رسول کو گوارا نہ تھا، وہی حسین کبھی اکبر کے لاشے پر فبکا بکان شدیدہ، کبھی اصغر کے لاشے پر فبکا بکان شدیدہ، شہادت کے بعد لاشا پامال کر دی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرہ وَأَبِيهَا وَمَعْلِهَا وَمَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا اسْتَجِبْ دعواتنا۔ شب جمعہ ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی 10 مرتبہ یا اللہ کہہ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کی دعا کو مستجاب کرتا ہوں۔ بادل برس رہے ہیں، پرچم عباس کے سائے میں آپ ہیں، فرش عزا پر آپ ہیں، ذکر حسین ابن علی رسول و آل رسول ابھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے پکاریں الہی یا اللہ 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 اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما، ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو متحد و منسجم فرما، گروہان کفر و نفاق کو منتشر فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بیمار و زخمیوں کو شفا فرما، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار جائز عطا فرما، اس کمپاؤنڈ میں رہنے والے تمام مسلمین و مومنین کی حفاظت فرما، سب کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، معرف قرآن و اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔